محبت جو حقیقی ہو، اب اس کا پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم میرے دوست ہو، کہ ابراہیم کو خلیل قرار۔ اب ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ابراہیم اب دوستی تب ہوتی ہے جب کسی سے محبت ہو، کہ اب محبت ہے لیکن اب تمہاری اس محبت کو میں پرکھنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کہاں پہ کھڑی ہے، اور اس محبت کے لیے مختلف ان کے امتحانات ہوئے۔ اب سب سے پہلا امتحان حمدانی صاحب، سب سے پہلا امتحان کہ حضرت ابراہیم جب عراق میں تھے، بابل میں تھے، تو نمرود سے آگ میں ڈلوا دیا، اور یہاں پہ محبت کا امتحان شروع ہوا کہ حضرت ابراہیم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آگ میں ڈالا جاؤں گا، جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں، منجنیق کے ذریعے ڈالا جاؤں گا۔ اب اس امتحان کے اندر ایک اور امتحان کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ ایک اور امتحان لے رہے ہیں، اور امتحان یہ لے رہے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ابراہیم کے اور اس کو یہ کہو، پوچھو کہ اگر ابراہیم آپ کہیں تو میں یہ آگ بجھا دوں۔ فرشتے آئے، ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اگر آپ کہیں تو ہم یہ آگ بجھا دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کہ میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے، میری محبت نے ابھی دم نہیں توڑا کہ آگ بجھا دوں، یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے، تو پیچھے سے بیچ میں سے ہٹ جا۔ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے محبت میں تیار ہوئے، اور اس امتحان کے اندر ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اے آگ خبردار، میں ابراہیم کو جلانا نہیں چاہتا تھا، میں اس کی محبت کو پرکھنا چاہتا تھا، تیرا کام ہے کہ تو جلائے، لیکن میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ ابراہیم کے لیے باغ و بہار ہو جا، گل و گلزار ہو جا۔ اور آگ ایسی گل و گلزار ہوئی کہ اپنی جان کی بھی قربانی دے دی، کوئی پرواہ نہیں۔ اور امتحان، اور مجھے یہ فخر ہے کہ آپ کے اندر بھی اس طرح کی آگ کی چنگاری موجود ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب محبت رکھتے ہیں، یال سے محبت، اور آپ لوگوں کو مبارک ہو اس بات۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کامیاب ہو گئے۔ پھر دوسرا امتحان کہ حکم ہوا کہ ابراہیم، اب یہاں پہ دوسری محبت آ جاتی ہے، جان کی محبت کو قربان کر دیا پیچھے، اس محبت کو بھسم کر دیا اس آگ میں، کہ اللہ کی محبت۔ اب یہاں پہ حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی اور معصوم بیٹے اسماعیل کو ویرانے میں چھوڑاؤ، جہاں پہ نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ چھت ہے، نہ خوراک ہے، وہاں پہ چھوڑا، اور اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور اپنی بیوی اور بیٹے کی اس معصوم محبت کو بھی قربان کیا، اور ان کو وہاں پہ ویرانے میں چھوڑا، جو بعد میں مکہ، کہ وہ محبت کا امتحان بھی پاس کر لیے۔ اب تیسرا امتحان، سب سے سخت امتحان، اللہ اکبر، بڑا سخت امتحان، کہ ہمارے بچے ہیں نا، ہم ان کو دیکھتے ہیں
ہم ان کو دیکھ کے اپنا دل بھرتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، پیار آتا ہے، ان کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن حکم یہ ہوا کہ وہی بچہ، معصوم بچہ، جب نوجوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، بسم اللہ، کہ وہی بچہ جب بڑا ہوا تو حکم یہ ہوا کہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ اب ایسا امتحان کہ والد اپنے بچے کی قربانی، اور بچہ بھی اسماعیل جیسا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بیٹا، میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنا، کہ باپ اپنے بیٹے کی محبت کو ذبح کر رہا ہے، اور بیٹا، اس کے بارے میں نے پچھلی جمعرات بھی اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت، سکھایا کس کو اسماعیل نے آداب فرزندی۔ کہ اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بابا جان، اس محبوب کا حکم ہے، آپ دیر نہ کریں، میرے گردن پہ خنجر چلا دیں، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کہ باپ اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، بیٹا اپنی جان کی محبت کو قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور دونوں نے، باپ نے بیٹے کی محبت کو ذبح کیا اور بیٹے نے اپنی جان کی محبت کو ذبح کیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ ہدیہ پیش کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم، آج تم نے اپنی محبت میں کامیاب ہو کے تمام منزلیں پار